ایمان لانے کے بعد، یہ بہت اہم بات کرنے جا رہا ہوں، ایمان لانے کے بعد تعظیم مصطفیٰ ہی مطلوب و مقصود ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و محبت پر ہی ایمان کا مدار ہے، یہ بنیاد ہے ایمان کی۔ عیش تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، جہنم کی آگ بجھ جانی ہے۔ اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی آگ دل میں لگ جانی ہے، اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم، تیرا مسند ناز ہے عرش بری، تیرا محرم راز روح امین، تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شہا، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم۔ یعنی قرآن پاک کو پڑھے تو صحیح، ایسا لگتا ہے کہ نبی پاک کی نعت پڑھی جا رہے ہیں۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، ایک بار حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی خوبصورت بات ہے، نبی پاک کے چچا ہیں، مرتبے میں یوں تو رشتہ داری میں چچا کا مرتبہ بڑا ہوتا ہے، مگر میرے آقا کی ذات ایسی والا تبار ہے کہ سارے ہی رشتہ دار نبی پاک پر فدا نظر آتے ہیں، جو جو ایمان والے تھے سب کچھ قربان کرتے نظر آتے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، انت اکبر ام رسول اللہ، یعنی آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بڑے ہیں؟ سبحان اللہ، ادب والے دیکھو بات کیسے کرتے ہیں، فرماتے ہیں ہوا اکبر منی وانا کنت قبلہ، یعنی بڑے تو میرے آقا ہی ہیں، میں دنیا میں پہلے آ گیا ہوں، بڑے تو وہی ہیں، بس میں دنیا میں پہلے آ گیا ہوں، تو ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑائی ہے۔ اور میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج کے دور میں اگر کوئی شخص سیکھنا چاہتا ہے کہ تعظیم مصطفیٰ کا انداز کیا ہونا چاہیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کیسی ہونی چاہیے، تو آئیے حاضری دیتے ہیں بریلی کے تاجدار، امام عشق و محبت، مجدد دین و ملت، پروانہ شب رسالت، میرے آقا نعمت اعلیٰ حضرت کے دربار میں اعلیٰ حضرت سے پوچھتے ہیں، آپ بتائیے کہ پیارے آقا سے محبت کیسے کی جاتی ہے، دربار مصطفیٰ کا ادب کیسے کیا جاتا ہے۔ امام عشق و محبت کی ذہانت کے چرچے، فقاہت کے چرچے، علماء حیران ہیں کہ اللہ نے کیسا دماغ دیا، ریاضی میں، جناب سائنس کے اندر دنیا کے 55-56 علوم میں ماسٹر کے طور پر پہچانے جاتے ہیں۔ جس شخص کی ذہانت کو دنیا مانتی ہو، وہ شخصیت اپنے بارے میں کیا فرماتے ہیں، سنو، اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے کہ تم اور آہ کے اتنا دماغ لے کے چلے، اے رضا تیرے دماغ کے چرچے ہیں، مگر اصل عقل والا کام یہ تھا کہ کسی دربار نبی کے کتے کے قدم چوم لیتا۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، جب تعظیم نبی پاک علیہ السلام سے ہو جائے نا، تو پھر کسی اور کی محبت دل میں جگہ نہیں پاتی، پھر دنیا کی محبت کی جگہ نہیں بنتی۔ امام اہل سنت نے اپنے کلاموں کے ذریعے میں یہ بھی سمجھایا۔ ایک بار بریلی شریف کے قریب سے کچھ لوگ آئے ریاست نان پارا سے، اور آ کر کہتے جناب ہمارا نان پارا میں ایک بہت بڑا دباب ہے، لوگ اس کی شان میں قصیدے لکھ رہے ہیں، حضور آپ بھی ایک قصیدہ لکھ دیں، آپ کو تو بڑی زبردست شاعری آتی ہے، آپ اچھا قصیدہ لکھیں گے وہ آپ کو تحفہ دے دے گا، انعام دے دے گا۔ امام عشق و محبت نے قلم اٹھایا ہے، لوگوں نے اس زمانے میں سوچا ہوگا کہ بڑا شاندار قصیدہ لکھیں گے، سب سے پہلے نمبر پر آ جائیں گے۔ اللہ اللہ، امام عشق و محبت نے واقعی قلم اٹھایا، واقعی قصیدہ لکھا، اور واقعی کیا شاندار لکھا، مگر کسی دنیا کے نواب کے لیے نہ لکھا، اپنے کریم آقا کے لیے لکھا۔ لکھتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، نقص تو دور کی بات ہے، فرماتے گمان بھی نہیں ہے، امیجنیشن بھی نہیں ہے، سوچ بھی نہیں سکتے، کیونکہ جب کسی پھول کو اٹھاتے ہو تو کانٹا تکلیف دیتا ہے، شمع جلاتے ہیں، موم بتی جلاتے ہیں، بڑی خوبصورت لگتی ہے، مگر دھواں اچھا نہیں لگتا۔ مگر میرے آقا کیسے حسن والے، فرماتے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ اب یہ خوبصورت کلام لکھ کے اس کے مقطع میں کیا لکھتے ہیں، فرماتے کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا۔ اے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ میسج ہے اعلیٰ حضرت کا، آج مجھے اور آپ کو سکھا رہے ہیں، کہتے ہیں رضا دنیا والوں کی بلا سرائی کروں، دنیا داروں کے پیچھے ڈوبوں، سنو اعلیٰ حضرت سکھا رہے ہیں
کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نہ نہیں، میرا دین کوئی روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے کہ میں دنیا والوں کے پیچھے بھاگتا رہوں۔ یہ بہت شاندار میسج ہے۔ اعلیٰ حضرت سے محبت کرنے والوں، مجھے بتایا گیا کہ تاج پور میں گویا یہاں کا بچہ بچہ امام اہل سنت کا شہدائی ہے۔ بہت اچھی بات ہے۔ واقعی اللہ تعالیٰ مسلک اعلیٰ حضرت پر زندہ رہنا نصیب فرمائے اور مسلک اعلیٰ حضرت پر ہمیں ایمان اور عافیت کے ساتھ موت نصیب فرمائے۔ لیکن امام اہل سنت کے پیغام پر عمل بھی تو کرے نا۔ یہ زبردست میسج ہے کہ میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نہ نہیں، میرا دین کوئی روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے کہ میں اس کو اٹھا کر بیچتا